والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکت ہے پاکا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام و تقاون کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اور ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، ناموس رسالت پہ جس نے پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. اور شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی اس کے ضمن میں میری زبان پر حق کو سجاری فرمائے، ہمیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی اسوہ حسنہ کے مطابق اللہ ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ایوب رضا قادری صاحب نے حکم فرمایا، فقیر حاضر ہو گئے. اللہ تعالی حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. انہی کے ساتھ ہمارے قاری کامران صاحب، اللہ تعالی انہیں بھی صحت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ہمارے قاری احسن رضوی صاحب اور جتنے معززین موجود ہیں، بالخصوص ہمارے جاوید بھائی، اللہ تعالی انہیں دارین کی برکتیں سعادتیں عطا فرمائے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیضان اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا. جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی جو زندگی ہوتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق بسر کرتے ہیں. اور جب انسان اپنے رب کو راضی کرے اور رب اس سے راضی ہو جائے، اللہ اسے مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے. اور جب اللہ کسی کو ولایت عطا فرما دے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاؤں، جب میں اپنے کسی بندے کو درجہ ولایت عطا فرما دوں، جب میں کسی بندے کو اپنا دوست بنا لوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کو یہ مقام عطا فرماتا ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے، مرضی مجھ خدا کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاؤں اس کے ہوتے ہیں، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. فرمایا جو میرا بندہ بن جائے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. لوگوں تم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، اگر وہ نہیں بن سکتے ان اللہ والوں سے محبت کرنے والے بن
کے برگزیدہ بندے ہیں جن سے رب پیار کرتا ہے، جن سے رب کا محبوب محبت کرتا ہے، تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تمہاری بھی بخشش ہو جائے۔ سامعین محترم، آپ کو پتا ہے ولی کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مقام جداگانہ ہے، اور حضور کی تو شان وراء الورا ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے میرے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ کون ہے جی؟ ایک نبی کی والدہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے نبی کی زوجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہے اللہ کی ولیہ۔ جب اللہ تعالی نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ آؤ، تو حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی طلب کے لیے، پانی کی تلاش کے لیے صفا مروہ کے درمیان آپ نے 7 چکر لگائے۔ جب آپ نے 7 چکر صفا مروہ کے درمیان لگائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گیڑی ماری تو زمین سے پانی نکلا۔ چلایا کس نے؟ پانی نکالا کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے نکالا جی؟ سارے بولے۔ پانی نکالا کس نے؟ اللہ نے۔ ایک صحرا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں مارا، پانی نکلا، اور حضرت اماں ہاجرہ نے مٹی لگا کر اس پانی کو روکا۔ جب ضرورت پوری ہو گئی، زمزم کا معنی ہوتا ہے رک رک، جب آپ کی ضرورت پوری ہوئی آپ نے فرمایا زمزم رک رک، وہ پانی رک گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اماں ہاجرہ اس پانی کو رکنے کا نہ بولتی تو میرے غلاموں یہ چلتا ہی رہتا۔ یا رسول اللہ کتنا چلتا؟ فرمایا تمہارے باغات کو سیراب کر رہا ہوتا۔ آج وہ اتنے حصے میں ہزاروں لیٹر پانی نکلتا ہے، وہاں سے ختم نہیں ہوتا، وہاں سے آگے نہیں پھیل رہا۔ تو چلایا کس نے؟ روکا کس نے؟ اللہ کی ولیہ نے۔ چلایا کس نے؟ رب نے۔ روکا حضرت اماں ہاجرہ نے۔ باری تعالیٰ کی تیری رٹ کو چیلنج تو نہیں ہو گیا، تو نے چلایا، تیری ولیہ کی مرضی میں آیا، روک دیا، کہیں تیری رٹ کو چیلنج تو نہیں۔ اللہ فرماتا جو بندہ میرا ہو جائے، جو میرا ولی بن جائے، پھر میری رٹ کو چیلنج نہیں ہوتا، بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے، مرضی مجھ خدا کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رب کو راضی کرے نا، جو رب کا ہو جائے، جو رب کا برگزیدہ بندہ بن جائے، پھر زبان اس بندے کی ہوتی ہے، مرضی رب کی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک نگاہ اٹھائی تو 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ یہ حضور کے غلاموں کا مقام ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے کہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، تو بتاؤ نا جس آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے، اس آقا کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا، اس آقا کی شان کیا ہوگی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب اجمیر تشریف لائے، آپ وہ جو بادشاہ تھا پرتھوی راج چوہان، اس کے اونٹ بیٹھتے تھے، جب آپ آگے بیٹھے انہوں نے آ کر آپ کو کہا یہ آپ سنتے رہتے ہیں، تو آپ درویش آدمی نے اٹھ کے چلے گئے، کہا چلو بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھے گئے یہاں۔ جب صبح آگے اٹھایا تو وہ پھر بیٹھے ہی رہے، اٹھے نہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب وہاں تشریف لائے، ایک نوجوان تھا جو روزانہ وہاں سے گزرتا، اور ویسے بھی اوپر تشریف، ایک نوجوان تھا جو وہاں سے روزانہ گزرتا تھا، اور حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عصر کے بعد آپ رویا کرتے تھے۔ تو وہ نوجوان اپنی ماں سے، مسلمان نہیں تھا
کہتا ہے کہ بابا روتا کیوں ہے؟ کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں روتے ہو؟ جب خواجہ صاحب کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روتا ہوں، ان کی محبت میں روتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا یہ تو سنا ہے انسان غم میں روتا ہے، تکلیف میں روتا ہے، محبت میں بھی رونا آتا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو رونا چاہتا ہے محبت میں؟ تو کہنے لگا ہاں میں بھی محبت میں رونا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا دو کام کرنے پڑیں گے، ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا اور دوسرا میرا مرید بننا پڑے گا۔ اور وہ چلا گیا ماں سے اجازت لینے، ماں کو پتا تھا جو بچہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو ماں نے اجازت دے دی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ تو میرا مرید بن گیا، حضور کا غلام بن گیا، تو نے کھانا پینا بھی میرے ساتھ ہی کرنا ہے اور تیرا رہنا سہنا میرے ساتھ ہی، تو نے گھر نہیں جانا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب کے ساتھ ہی جدھر جاتا، خواجہ صاحب کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا، خواجہ صاحب کے ساتھ ہی کھانا پینا اس کا۔ تو جب کافی دن گزر گئے تو خواجہ صاحب نے اس کو کہا اب تمہیں 3 دن کی چھٹی ہے، گھر چلے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ 3 دن کی چھٹی ہے، گھر چلے جاؤ۔ جب چھٹی دی گھر جانے لگا، وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا خواجہ صاحب کے ساتھ ہوں، 3 دن کے لیے گھر جا رہا ہوں۔ جب گھر گیا تو اس نوجوان کی ماں کہتی ہے آیا تو خوشی خوشی تھا، لیکن جب دن چڑھا تو میں نے اپنے بیٹے کو تھوڑا پریشان دیکھا۔ میں نے کہا بیٹا پریشان کیوں ہو؟ کہتے اماں جی پتا نہیں پریشان کیوں ہوں۔ پھر شام ہوئی، کھانا دیا، بچے نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اماں جی پتہ نہیں کیوں کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا۔ جب رات ہوئی تو وہ نوجوان داڑے مار مار کر رونے لگا۔ تو اماں جی نے پوچھا بیٹا بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے خواجہ صاحب کی یاد آ رہی ہے، خواجہ صاحب کی مجھے یاد آ رہی ہے، اور خواجہ صاحب نے 3 دن کی چھٹی دی ہے اور جا بھی نہیں سکتا، اور جا کر خواجہ صاحب سے کہے بس اب 3 دن کی جدائی تو دور کی بات، 1 دن کی جدائی بھی برداشت نہیں ہے۔ جب ماں نے آ کر خواجہ صاحب سے کہا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسے کہو کہ ابھی 1 دن رکے، ابھی ٹائم باقی ہے، جب 3 دن مکمل ہو جائے تو پھر آنا۔ تو جب وہ گئی اور کہا ابھی خواجہ صاحب نے اجازت نہیں دی، تو جب رات کا آخری پہر ہوا تو وہ نوجوان داڑے مار مار کے رونے لگا۔ کہا اماں جی اور برداشت نہیں ہوتا، اگر خواجہ صاحب نے اجازت نہیں دی تو میں مر جاؤں گا۔ تو جب خواجہ صاحب کو اس کی ماں نے جا کر کہا تو خواجہ صاحب نے کہا آنے دو۔ جب صبح نوجوان آیا تو خواجہ صاحب پڑھا رہے تھے، وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر خواجہ صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ جب خواجہ صاحب نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو وہ زاروں قطار رو پڑا اور خواجہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا نوجوان محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ تو میرے لیے بے چین تھا، میں تیرے لیے بے چین تھا۔ گھر میں کھانا تو نے نہیں کھایا، کھانے کا میرا دل بھی نہیں تھا۔ لوگوں اگر کسی اللہ والے سے سچی محبت کرو گے وہ تمہارے لیے بے چین ہوگا، اور کل بروز قیامت جب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، جب اپنے گناہوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، یہ اللہ والے نکال کے تمہیں جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ اس لیے ان اللہ والوں سے محبت کرو، ان اللہ والوں سے پیار کرو، یہ وسیلہ ہے مصطفیٰ تک پہنچنے کا، اور حضور وسیلہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام حضور نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ تعالی اپنے بندیوں کو کہے گا بغیر حساب و کتاب کی تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ آج ہمارے علامہ صاحب تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہر مہینے حضور غوث اعظم کی 11ویں بھی مناتے ہیں، اور پھر جو بزرگان دین کے عرس شریف آتے ہیں وہ بھی مناتے ہیں، اور صحابہ کرام کے آتے ہیں۔ حضرت کی جو سفارش ہر جگہ سے ہونی ہے، یہ میں حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت روز محشر اللہ تعالی اپنے ولیوں سے کہے گا
تمہیں بغیر حساب و کتاب کے آج جنت دے رہا ہوں۔ تم نے مجھے راضی کیا، تم نے اللہ اللہ کیا، تم نے حضور کی فرما برداری کی، حضور کی سیرت پہ عمل کیا، آج بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ تو وہ اللہ والے اس دن اللہ سے لاڈ کرتے ہوئے، اللہ سے پیار کرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے عرض کریں کہ باری تعالی ہم جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ فرمایا کہ کیوں نہیں جاتے؟ آج تو ہر بندہ جنت کا طالب ہے، آج تو ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، آج تو سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور تم جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ عرض کریں کہ باری تعالی ہمارے کچھ چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے عقیدت رکھنے والے، ہم سے پیار کرنے والے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہیں۔ جب تک تو انہیں نکال کے ہمارے ساتھ جنت میں نہیں بھیجتا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ سے لاڈ کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے تو انہیں اپنا دوست فرمایا، اللہ سے لاڈ کرتے ہوئے یہ کہیں گے۔ تو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہ اگر آج کل ہم کوئی بچہ ہو چھوٹا، وہ چلا جائے شہر پڑھنے، 18-20 سال کے بعد آئے، تو پھر بزرگوں کو پہچان کروائی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، کیونکہ چہرے بدل جاتے ہیں۔ تو پھر وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا چکر لگاتے رہا کرو پہچان رہتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آتے جاتے رہا کرو پہچان رہتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل اللہ والے جسے جسے پہچانیں گے نکال کے جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ لوگوں آج خواجہ صاحب کا عرس منانے والوں، حضور غوث اعظم کی گیارہویں دینے والوں، بزرگان دین کے اعراس منانے والوں، ان بزرگان دین سے محبت کرتے رہا کرو، ان کے مزارات پہ آتے جاتے رہا کرو، حاضری دیتے رہا کرو، ان کے اعراس مناتے رہا کرو، تمہاری پہچان ہوتی رہے گی، اور کل بروز قیامت روز محشر یہ جسے جسے پہچانے کے نکال کے جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی اپنے بزرگان دین کا فیضان عطا فرمائے، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں تمام کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ قبلہ علامہ شفقت ذات ارشاد ہزاروی صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ کریم حضرت کے علم و عمل میں مزید وسعتیں اور برکت نصیب فرمائے، اور تعالی اپنے غیب کے خزانے سے ان کے لیے وافی مقدار میں رزق حلال کا اہتمام فرمائے۔ اسی دوران ہمارے درمیان اویس گل بھائی تشریف لائے۔ ان کی سب سے خوبصورت عادت، ویسے تو کہتے ہیں کہ جو کسی کے سامنے جو ہے کسی کے سامنے ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب کسی کے اندر ایک اچھی عادت پائی جائے تو اس کو ضرور پروموٹ کیا جائے، تاکہ اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے ساتھ اللہ اس میں مزید وسعتیں اور برکت عطا فرمائے۔ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے اویس بھائی کی جو ہے نا یہ چیز لگی کہ اگر کسی شخص کو کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے اور موقع میسر آ جاتا ہے تو جب کسی بڑے پیمانے کے اندر جاتے ہیں تو پھر احباب کیا کہتے ہیں، ماضی کو بھی بھولتے ہیں اور اپنی مصروفیات کو اس قدر تنگ کر دیتے ہیں کہ پھر یعنی دیگر مصروفیات کی طرف جانا ایک ناممکن سی بات